بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 19. آج ہم سوشو آرگنائزیشنل ایشوز اینڈ اسٹیک ہولڈرز ریکوائرمنٹس کا پارٹ 2 کریں گے. آج کے ٹاپکس میں ہم کیا بات کریں گے؟ آج کے ٹاپکس میں ہم سافٹ سسٹم میتھڈالوجی پہ بات کریں گے. پہلے سسٹم کو بتائیں گے، پھر ایس ایس ایم کا انٹروڈکشن دیں گے، پھر سافٹ سسٹم میتھڈالوجی کی ایکٹیویٹیز کو بتائیں گے، پھر CATWOE ماڈل جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کی بات کریں گے، پھر کنسیپچول ماڈلنگ کی بات کریں گے، اور پارٹیسپیٹری ڈیزائن کو بھی ہم ڈیل کریں گے آج. سافٹ سسٹم میتھڈالوجی یا SSM کیا چیز ہے؟ is a systematic approach for tackling real world problematic situations. یہ ایک systematic approach ہے جس کے ذریعے ہم ریئل ورلڈ میں جو پرابلمز آ جاتی ہیں، ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جن میں پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو جس طریقے سے ہم ٹیکل کرتے ہیں، اس کو جن میتھڈالوجیز کے ساتھ ہم ٹیکل کرتے ہیں اس کو سافٹ سسٹم میتھڈالوجی کہتے ہیں. یہ ڈیولپ ہوئی تھی بائی پیٹر چیکلینڈ ان UK ایز اے ریزلٹ آف 30-year ریسرچ ورک. 30 سال سے وہ کام کر رہے تھے ریسرچ میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پبلش کیا تھا 1981 میں. سسٹم تھنکنگ اور SSM کیا چیز ہیں؟ فرسٹ وی ول لک انٹو پراپرٹیز آف سسٹمز. تو سب سے پہلے ہم پراپرٹیز آف سسٹمز پہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں. واٹ آر ہارڈ اینڈ سافٹ اپروچز؟ اس میں ہارڈ اپروچز کون سی ہیں، سافٹ اپروچز کون سی ہیں. انٹروڈکشن ٹو سافٹ سسٹمز میتھڈالوجی پہ بات کریں گے، پھر سم SSM ٹیکنیکس پہ بات کریں گے. واٹ از سسٹم؟ کوئی بھی نظام جو چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ گیلیکسیز کا ہو، چاہے وہ سورج کے نکلنے کا ہے، چاند کے نکلنے کا ہے، سورج کے غروب ہونے کا ہے، یہ سسٹم کہلاتے ہیں. یہ جو بھی کائنات چل رہی ہے یہ کسی سسٹم کے تحت چل رہی ہے. اب سسٹم تو ہمیں پتہ چل گیا. واٹ از سسٹمز تھنکنگ؟ یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس پہ ہمارا فوکس بھی رہے گا کہ بھئی سسٹمز تھنکنگ کیا چیز ہے اور کیسے ہم اس کو دیکھیں گے. ایک تو اس کی مثال یہ بھی مل سکتی ہے جو ہم نیوٹن سے دے سکتے ہیں کہ اس کے سر پہ سیب گرا. ایک تو ہمارا دیسی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ شرافت سے سیب کھا لیتا، آسانی ہو جاتی. اب دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس نے کہا یہ کون سا سسٹم ہے، کیسے یہ سیب درخت سے نیچے گر گیا. اس نے سوچنا شروع کیا اس پورے ایسپیکٹ پہ، اور پھر وہ اپنی مشہور زمانہ گریویٹیشنل تھیوری اس نے وہ لے آیا. سسٹمز کی ورکنگ پہ تھنک کرنا جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سسٹمز ٹائپولوجی کیا ہے؟ نیچرل سسٹمز ہیں. کون کون سے ٹائپ کے سسٹم ہوتے ہیں؟ نیچرل سسٹمز ہیں. آبویسلی نیچرل سسٹمز میں لیونگ اینڈ نان لیونگ دونوں آ جاتے ہیں. اور پھر سب اٹامک، بہت چھوٹے چھوٹے ایٹمز کس طرح کام کر رہے ہیں اس کو بھی پڑھا ہے لوگوں نے. پھر ایکو سسٹم، یہ تمام سسٹمز مل کے جو ایکو سسٹم ایکولوجی بنا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. پھر گیلیکسیز کو بھی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے. ڈیزائن سسٹمز میں ہم کچھ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، جیسے فزیکل میں ہم نے ٹرین سسٹم کیا، ڈیم بنائے، جو بھی ٹیکنالوجی بنائی، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارا فزیکل سسٹمز میں آ گیا. ایبسٹریکٹ سسٹمز میں نالج اور فلاسفی آ گئی. اب جیسے نیوٹن کی مثال دی کہ نیوٹن نے اس نالج کی طرف اس نے سوچا کہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سیب گر گیا، درخت سے نیچے گرا، اوپر کیوں نہیں گیا. اس نے نالج لی، اس کی فلاسفی کو پہلے سمجھنے کی کوشش کی، پھر نالج لی. یہ ایبسٹریکٹ لیول پہ کام ہوا، اور پھر جب اس نے لا بنا دیا تو یہ تھوڑا سا ان ٹرمز آف فزیکل لیول پہ کام ہو گیا. ہیومن ایکٹیویٹی سسٹمز ہوتے ہیں، اور یہ پرپسفل ہوتے ہیں اور ہولز ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہولسٹک چلتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے
اور یہ جو ہے ایز اے ہول چل رہا ہوتا ہے اور کسی پرپس کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ گیس انڈسٹری ہے، جیسے کہ پیٹرولیم کا سسٹم ہے. سو یہ سٹی کاؤنسل ہے، جو ہماری اسمبلیز ہیں، نیشنل اسمبلیز، پرپز ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن کریں گے، لاز لائیں گے، کس وجہ سے لائیں گے. تو یہ ہیومن ایکٹیویٹی سسٹم بن جاتا ہے. سو سوشل سسٹمز میں اوور لیپ آف نیچرل اینڈ ہیومن ایکٹیویٹی سسٹمز ہوتے ہیں، یعنی فیملی جیسے ہے کہ دونوں چیزوں کا اوور لیپ ہوتا ہے. نیچرل سسٹمز کو لے کے چلتے ہیں ہم، اور کچھ ظاہر بات ہے ہیومن ایکٹیویٹی بیسڈ سسٹمز کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ جو سارا ملاپ ہے یہ سوشل سسٹم بن جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے، یہ ہمارا سوشل سسٹم ہے. سوشو ٹیکنیکل سسٹمز کون سے ہوتے ہیں کہ اب سسٹم آئیڈیاز ہیو بین اپلائیڈ ٹو آرگنائزیشنل بیہیویئر ان مینی ویز. انڈسٹریز پہ آرگنائزیشنل بیہیویئر پہ بہت زیادہ اپلائی کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل the concept of socio-technical systems sees organizational systems as having social technical system جو ہے وہ اس کسی بھی آرگنائزیشن سسٹم میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ٹیکنیکل سب سسٹم اور ایک سوشل سب سسٹم. ٹیکنیکل سب سسٹم میں فارمل پروسیسز ہوتے ہیں، ٹاسک ہوتے ہیں، مشینریز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اور آفیشیل گولز کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جبکہ سوشل سب سسٹم میں آبویسلی ہیومن کنسرنز ہیں، نیڈز ہیں، پرسنل گولز ہیں، ویوز ہیں، انٹرسٹ ہے، ان کا کمیونیکیشنز ہے آپس میں، موٹیویشن ہے، جاب سیٹسفیکشنز ہیں، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. سو کیریکٹرسٹکس آف سسٹمز کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر بات ہے کسی بھی سسٹم کی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، پھر اس میں کچھ ہائرارکی ہو سکتی ہے، اور وہ ہائرارکی ان بائی پارٹس بھی ہو سکتی ہے. وہ پارٹس آپ خود بھی ایک سسٹم ہو سکتے ہیں. ایمرجنس میں سسٹمز اینڈ سب سسٹمز ہیو پراپرٹیز وچ دیئر کنٹینیوئنٹ پارٹس ڈو ناٹ پوزیسز. اب سسٹمز اور سب سسٹمز میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہونی چاہیے جو ان کے کنٹینیوئنٹ پارٹس، جو اس کے کنٹینیو کر رہے ہیں پارٹس، ان میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اوپر والے سب سسٹمز میں جو پراپرٹیز ہیں وہ شاید ان کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ نیچے والے سب سسٹمز میں نہ ہوں. اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے ڈیٹا انٹری کر رہا ہے ایٹ دا ویری انیشل لیول، اس کو پورے کانسیپٹ کا شاید نہ پتا ہو کہ کس ٹاسک کے لیے وہ ڈیٹا انٹری کر رہا ہے. اسی طرح جو سینئر لیول پہ، جو جونیئر لیول پہ انالائز کر رہا ہے، اس کو سینئر لیول کی پلاننگ کا نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس لیول پہ پلاننگ اس رپورٹ سے کرنا چاہ رہا ہے. سو یہ ایمرجنس ہے کہ وہ نیچے سے جو انفارمیشن فلو ہوئی ہے اوپر تک، وہ اوپر اس سے کیا اسپیکٹ جا رہے ہیں نیچے والوں کو بعض دفعہ کام کرتے وقت نہیں پتہ چلتا. پھر اس میں جو ہے ہر سب سسٹمز میں یا ایک سسٹم میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. پارٹس کین انٹریکٹ، وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکیں. کنٹرول پروسیسز ہو سکتے ہیں ٹو انشور کنٹینیوٹی. اگر ہم نے کنٹینیوس ہائرارکی میں بھی چلنا ہے یا ہم نے ایک پورا سسٹم چلانا ہے تو کہیں نہ کہیں کنٹرولنگ پروسیسز ہونی چاہیے جو یہ دیکھیں کہ کام ٹھیک ٹھاک چلتا رہے ہر لیول پہ. سو کنٹرول میں دو طرح کے کنٹرول ہو سکتے ہیں. ایک فیڈ بیک میکینزم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان پٹ آتی ہے سسٹم ایکٹیویٹیز میں، آؤٹ پٹ اس سے نکلتی ہے، اور پھر اس آؤٹ پٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول میکینزم لگا ہوتا ہے جو فیڈ بیک دیتا ہے. اور یہ فیڈ بیک جو ہے نیگیٹو اگر ہوتا ہے تو وہ اس کا کام ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے یہ، یا جس ٹینڈنسی کی وجہ سے، یا جس ریزن کی وجہ سے یہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، اس ریزن کو ٹھیک کرے، کریکٹ کرے. پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوکے یہ جو پورا سسٹم چلا ہے، اس وقت جو ساری اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یہ بڑی زبردست ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پازیٹیوٹی چلتی رہے. سو یہ فیڈ بیک میکینزم ہوتا ہے کنٹرول میں. پھر کنٹرول میں ایک اور فیڈ فارورڈ میکینزم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیڈ فارورڈ کے وقت ہی کنٹرول میکینزم، یعنی جب آپ ان پٹ دے رہے ہیں اسی وقت کنٹرول سسٹم بنا کے سسٹم ایکٹیویٹیز کو بھیج دی جاتی ہیں. یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے ان پٹس،
اینڈ ایڈجسٹنگ ایکٹیویٹیز آن دیٹ بیسس. سو ہم نے ان پٹ کا سیمپل کر کے اسی وقت جو ہے سسٹم میں ان پٹ دینے سے وقت ہی جو ہے اس کی جو تمام پراپرٹیز ہیں یا بیسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے سو دیٹ کہ ہمارا جو سسٹم میں ان پٹ جائے وہ کریکٹ جائے. اس کی اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیمیکل پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ اس میں پہلے ہی پیورٹی آف ایلیمنٹس کو چیک کر لیا جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کیمیکل پروسیسز جو ہے وہ جب امپیور مٹیریل بھیجیں تو پرابلم ہو جائے. تو پہلے پیورٹی کو دیکھ لیا جاتا ہے اور اگر لیٹ سپوز کہ ہمیں پیور سسٹم نہیں مل رہا اور ہمیں امپیور کے ساتھ ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں اپنے کیمیکل پروسیسز میں وہ ایڈجسٹمنٹ رکھنی ہے کہ یہ جو امپیورٹیز آئی ہیں اس کو کس طرح سے ایلیمنیٹ کیا جائے. سو یہ فیڈ فارورڈ سسٹم ہوتا ہے کنٹرولنگ کا. اوپن اینڈ کلوز سسٹمز ہوتے ہیں. اوپن سسٹم کون سے ہوتے ہیں؟ انٹریکٹ ود دیئر انوائرمنٹ تھرو ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس دیٹ کراس دا سسٹم باؤنڈری. سو جو اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے ذریعے اکراس دا باؤنڈری آف دا سسٹم جو چلا جاتا ہے انٹریکشن، وہ ہم ایسے تمام سسٹمز کو ہم اوپن سسٹم کہتے ہیں. اور یہ اس میں آرگنائزیشنل اور لیونگ سسٹمز بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کی ایک مثال تو ہیلتھ ایشوز ہیں کہ آپ کو ہیلتھ ایشو ہے وہ آپ کا ہے، اگر آپ وہ اپنے اندر ہی رکھیں گے تو آپ بیمار ہوتے جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو اوپن نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ہیلتھ پروفیشنل اینڈ ٹیل یور پرابلم اینڈ دین اونلی دا ہیلتھ پروفیشنل کین ریزالو یور پرابلم. سو آپ کو اپنے آپ کو لیونگ سسٹمز میں اوپن ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے ایشوز کو ٹیکل کر سکیں. اسی طرح بعض دفعہ آرگنائزیشن میں بھی یہ چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں. کلوز سسٹمز کون سے ہوتے ہیں؟ ڈونٹ انٹریکٹ ود دیئر انوائرمنٹ، وہ اپنی انوائرمنٹ سے انٹریکٹ نہیں کرتے اور ٹیک ان اونلی انرجی، اور یا وہ صرف اور صرف انرجی اپنے اندر لیتے ہیں تاکہ وہ اس پروسیسز کو اپنے چلا سکیں. اگزامپل جو ہے بایوسفیئر ہے یا ویریس میکینیکل گیجٹس ہیں جن میں آپ ان پٹ دے دیتے ہیں اور وہ سسٹم سے باہر چیزیں نہیں جاتی، وہ سسٹم اپنے اندر کام کرتا رہتا ہے. پھر بھی یہ اوپن سسٹمز اور کلوز سسٹمز جو ہیں یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں. یعنی کسی کے لیے کوئی چیز اوپن ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے شاید وہی چیز اس کی کلوزنس بن جائے. سو یہ ایک ریلیٹیوٹی ہے، کون کس انداز سے دیکھ رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے گلاس آدھا خالی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، دیکھنے کی بات ہے، اپنے اپنے پرسپیکٹو کی بات ہے. سو ٹو ویل نون فریزز جو ہیں، ایک ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر، ایک ہے دا ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹ پارٹس. سو دونوں ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹ ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ ڈیوائڈ کرو اور کانکر کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں پورے کو لے کے چلو، کیونکہ وہ سم ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے جو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ ایکچولی پارٹس کو میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں پھر اس کا سم کر رہے ہیں اور آپ اس کو ہول لے کے چل رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ ڈیوائڈ کر کے کام کرو، ایک کہہ رہا ہے کہ ہول لے کے چلو. ڈیوائڈ کس چیز پہ بیس کر رہا ہے؟ ریڈکشن پہ بیس کر رہا ہے کہ ریڈکشن کرو، پروسیسز کو چھوٹے سے چھوٹے پروسیسز میں کنورٹ کرو. سمپلیفیکیشن فار انالیسز، اوبیسلی اس طریقے سے کرنے سے ہمیں انالیسز کرنے میں سمپلیفیکیشنز ہو جاتی ہیں، ہمیں بڑے سمپل طریقے سے انالیسز کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس کا. اور کمپیوٹر کے جو لوگ ہیں وہ یوزلی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اگر وہ کوئی سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر سسٹم کے چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بنا دیتے ہیں اور ان ماڈیولز ان ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں تو ایونچولی ان کا کمپلیٹ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. جو ہول کو از گریٹر دین سم کو لے کے چلتے ہیں ان کے لیے ہولزم کا پارٹ ہے کہ ہولسٹک اپروچ لے کے چلیں، پورے سسٹم کو ایز اے ہول لے کے چلیں. سو ڈیوائڈنگ انٹو پارٹس لوزز کنیکٹڈنس اینڈ ایمرجنٹ پراپرٹیز. سو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے
تو پرابلم یہ ہو جائے گا کہ جو آپس میں کنیکشن ہے وہ ظاہر بات ہے ڈس جوائنٹ ہو جائے گا, ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے, اور پھر جو ایمرجنٹ پراپرٹیز ہے کہ ہم چیزوں کو جس لیول پہ روکنا چاہتے ہیں, کچھ چیزوں کو اور کچھ کو نیچے نہیں لے کنٹینیوٹی میں نہیں ڈالنا چاہتے, شاید وہ ڈیوائڈ کرنے میں وہ کنٹینیوٹی میں ڈالنا پڑ جائے, جس کی بعض دفعہ پرابلم ہو جاتی ہیں. پھر ہارڈ اینڈ سافٹ پرابلمز ہیں. ہارڈ پرابلمز یہ ہیں کہ اسٹرکچرڈ ہیں, کلیئر وین اے سلیوشن از فاؤنڈ, جب کوئی بھی سلیوشن ملتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے کام. آبویسلی جو ہارڈ پرابلمز ہوتی ہیں سبجیکٹس ٹو ریزننگ ہوتی ہیں, اور ہم ریزن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. سو پرابلمز اباؤٹ ہاؤ, کیسے یہ ہو گیا. اور often in engineering science dealing with blown fuse, designing a bridge. So جو hard problems ہیں وہ usually science اور engineering میں ہوتی ہیں کہ اگر ہمارا ایک فیوز اڑ گیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیوں اڑا ہے, اور ڈیزائن کرنا ہے. اگر برج کو ڈیزائن کرنا ہے سول انجینئرنگ میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برج میں اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ کس لیول کے ویٹس کو سپورٹ کر سکے, کتنے ٹائم کے بعد ہمیں پلر کی ضرورت ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یہ سارے ہارڈ پرابلمز میں آتے ہیں. سافٹ پرابلمز میں آ جاتا ہے آبویسلی سافٹ پرابلمز کیا ہوتے ہیں, یہ انسٹرکچرڈ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. میسی ہوتے ہیں, جب ظاہر بات ہے انسٹرکچرڈ ہیں تو کسی بھی چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوں گی, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ چیزیں بھی انسٹرکچرڈ ہیں, میسی انداز میں ہیں. سو کوئی سلیوشن بھی کلیئرلی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا سلیوشن ہو. سو کوشچنز, اور یہ جو سافٹ پرابلمز ہوتی ہیں یہ کوشچنز اباؤٹ واٹ ٹو ڈو, اور یہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. سو یہ بالکل ویسی سچویشن ہے کہ میس ہوا ہوا ہے کمرے میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں. آفن ان آرگنائزیشن, سوشل سچویشنز, پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے سچویشن انوالونگ پیپل. سو آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا, پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. سوشل سچویشن میں ہوتا ہے کہ لوگ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر رہے, یا انٹریکشن جو آج کل کی پرابلمز بچوں کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ گیجٹ اورینٹیڈ ہو رہے ہیں, تو وہ ہیومن انٹریکشن ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. سو یہ والی سچویشنز ہیں. پالیٹکس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ساری پرابلمز یوزلی جو ہے وہ ارائز ہوتی ہیں جب ہم لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں, ہیومنس کو انوالو کر لیتے ہیں. سو ہارڈ اینڈ سافٹ سسٹمز تھنکنگ کیا ہے. ہارڈ سسٹمز تھنکنگ ٹریٹس پارٹس آف دا ورلڈ ایز سسٹمز اینڈ انویسٹیگیٹ انجینئرز دیم. سسٹمز ٹیکن ٹو ایگزسٹ. سو ہارڈ سسٹمز کی تھنکنگ جو ہے یہ ہے کہ آپ پارٹس کو آف دا ورلڈ کو جو ہے نا وہ ایز اے سسٹم لے کے چلیں, پھر اس میں انویسٹیگیٹ کریں, اس کو انجینئرڈ کریں کہ آپ کو اس کو ٹھیک کر سکیں اپنے پرابلمس کو. اور آبویسلی جب آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں تو سسٹم کو ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی پرابلم کسی بھی سسٹم کا, کیونکہ وہ فزیکل آلموسٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ اس میں وہ سسٹم ہوگا تو آپ اس کی پرابلم کو ریزالو کریں گے. سافٹ سسٹمز تھنکنگ یوزز اے پروسیس آف انکوائری وچ از سسٹمیٹک. اب سافٹ سسٹمز کی تھنکنگ یہ ہے کہ جناب آپ پروسیسز جو ہے انکوائری کے آپ اس کو سسٹمیٹک بنائیں گے کہ کیا کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. دس یوزز سسٹمز ماڈلز ٹو ہیلپ فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دیئر ریئل ورلڈ. سو وی مے ایکسپلور دا کانسیکوینسز آف چوزنگ دا ویو ایلیمنٹ ایز اف دے ور سسٹمز بٹ ناٹ دا سسٹم وی ماڈل are notional, not representation of the world. So یہ کیا کرتا ہے کہ سسٹمیٹک لے کے چلتا ہے پروسیسز کو, اور پھر وہ سسٹم ماڈلز کو لے کے چلتا ہے اور اس ماڈل سے ریئل ورلڈ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو اگر ہم جو سسٹمز کے ماڈلز ہم لے کے چلے ہیں اور اس سے جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں اس کو وہ ریئل ورلڈ کی سسٹم کے طور پر لے کے چلتا ہے. اور
پرابلم کیا آتی ہے کہ یہ جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے نوشنز نہیں بنے ہوئے ہوتے، ان کی کوئی ہمارے پاس سسٹمیٹک ڈائیگرام نہیں ہوتی، کوئی ایسی ہم اس کو مٹیریلائز نہیں کر سکتے کہ یہ اس طریقے سے ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ ہم اس کو مٹیریلائز نہیں کر پا رہے ہوتے، سو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ایکچوئل ورلڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہماری تھنکنگ پروسیس کو تو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم ہمارے جو فلاسفیکل ویوز ہیں ان کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے کچھ سائنٹیفک پروفس نہیں ہوتے. سو ایکسپیرئنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہارڈ پرابلمس آر سسپٹیبل ٹو ہارڈ اپروچز. جو ہارڈ پرابلمس ہیں وہ ہارڈ اپروچز کو لے کے چلیں گے، اور جو سافٹ پرابلمس ہیں ان کو ظاہری بات ہے سافٹ اپروچز چاہیے ہیں. سو سافٹ سسٹم ماڈلنگ کیا چیز ہے کہ سسٹمیٹک پروسیس آف لرننگ ہے. ہم سب سے پہلے اس میں کیونکہ سسٹم کو سمجھ رہے ہیں تو یہ پروسیس آف لرننگ ہے تھرو سسٹمیٹک وے فار ایکسپلورنگ پرابلم سچویشن ان این آرگنائزیشن. اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ایکسپلور کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی پرابلمس کیوں آ رہی ہیں، کس طریقے سے آئی ہیں، اینڈ پھر سجیسٹڈ چینجز وچ ول بی ہیلپفل اینڈ اچیویبل. پھر یہ سجیسٹ کرتا ہے بیسڈ آن لرننگ اینڈ ایکسپلورنگ دی پرابلم سچویشنز ان این آرگنائزیشن کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے. اور وہ جو کچھ سجیسٹ کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہیلپ فل بھی ہوتا ہے اور جو اچیویبل ہوتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں کوئی ایسی چیز بتا دے جو ہو ہی نہ سکے. سو ایس ایس ایم بیسک اوور ویو کیا ہے کہ یہ پرسیوڈ ریئل ورلڈ پرابلم کو پرسیو کرتا ہے، پھر یہ جو ہے اس کو چوز اینڈ بلڈ کرتا ہے ماڈلز آف ریلیونٹ سسٹم فار پرپسفل ایکٹیویٹی ایچ بیسڈ آن ورلڈ ویو. سو یہ ورلڈ ویو پہ بیس کرتا ہوا ہے. سو کمپیریزن جو ہے وہ آف ماڈلز ود پرابلم سچویشن ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا ٹھیک ہوا ہے، پھر ایکشن ٹو امپروو کرتا ہے، اور پھر یہ سچویشن اور یہ اسی طریقے سے یہ لوپ چلتا رہتا ہے. اب ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اس میں؟ فائنڈنگ آؤٹ اباؤٹ دا پرابلم سچویشن انکلوڈنگ کلچرل پولیٹیکل ایسپیکٹس، اور یہ کلچرل اور پولیٹیکل ایسپیکٹس کو بھی لے کے چلتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں وہ پھر چوز وہی کرتا ہے بلڈنگ ماڈلز آف ریلیونٹ سسٹم آف پرپسفل ایکٹیویٹی ایچ بیسڈ آن ورلڈ ویو. پھر ڈبیٹنگ کرتا ہے جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں دا سچویشن یوزنگ ماڈلز، یہاں یہ کمپیریزن ہو رہا ہے. آئیڈینٹیفائنگ ڈیزائربل اینڈ کلچرل فیزیبل چینجز، اب یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے ہماری چینجز جو ہیں وہ ہمارے لیے ریکوائرڈ ہیں اور وہ کلچرلی فیزیبل ہیں یا کلچرلی ہم اس کو آرام سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. فائنڈنگ accommodations between conflicting interests that will enable us to improve. So جو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہے، ایک جیسے ہم نے بات کی کہ ایک کہہ رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر، ایک کہہ رہا ہے کہ ہولسٹک لے کے چلیں. اب یہ دونوں بالکل ورلڈ اپارٹ ہیں، ایک ادھر بیٹھ کھڑا ہوا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے. تو ان کے درمیان کی کوئی راستہ کہ کس کو کس لیول پہ لائیں کہ وہ اس کے قریب آ جائے اور اس کو کتنا، ایک کو کتنا اوپر کریں دوسرے کو کتنا نیچے کریں، سو دیٹ کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیلنس ہو جائے. سو یہ اس نے کرنا ہوتا ہے ٹیکنگ ایکشن ٹو امپروو، اور آبویسلی پھر یہ ہمارا پروسیس چلتا رہتا ہے اس طریقے سے. سو انڈرسٹینڈنگ آف دا آرگنائزیشن انکلوڈنگ کلچرل اینڈ پولیٹیکل انالیسس جو ہے یہ اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ جاتا ہے اس ایکٹیویٹی میں. اب یوزنگ ایس ایس ایم یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پرسکرپٹیو سیٹ آف اسٹیپس بنا رہے ہیں، ہم پرسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ آف اسٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. پھر دیکھیں جو پورا ہم نے دکھایا ہوا ہے کہ اس سسٹم میں کہیں ان پٹ نظر نہیں آ رہی کہ کہاں سے ان پٹ آنی ہے، ایسا فلو نہیں ہے. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹارٹ اینی ویئر، فنش اینی ویئر، ریپیٹ، ایڈ لب، اسپوکن اور پرفارم وداؤٹ پریویس پریپریشن. سو آپ ریپیٹ کریں گے اور کسی بھی چیز کو پریویسلی پریپیئر کیے بغیر آپ اسٹارٹ کر لیں گے اور کرتے چلے جائیں گے. سو اسٹارٹ اینی ویئر، فنش اینی ویئر، ریپیٹ کرنا ہے.
اڈاپٹ ایز نیسسری, اور وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو نیسسری ہیں. کیوں نیسسری کے ساتھ لفظ ہم نے لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے کہ جو چیز ہم کلچرلی ہمارے لیے فیزیبل ہوگا, جس کو ہم کر سکتے ہوں گے وہ تو ہم کر لیں گے, لیکن جو کلچرلی ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوگا اس کو ظاہری بات ہے ہم اس آرگنائزیشن کے کلچر میں, کیونکہ وہ فیزیبل نہیں ہے, تو یا تو اس آرگنائزیشن کے کلچرل بیہیویئر کو ٹوٹلی چینج کرنے کی بات کریں, سو وہ ذرا ٹف ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم جو چیزیں نیسسری ہو سکتی ہیں اڈاپٹ کرنے کی وہ اڈاپٹ کر لیں گے. سو وائی ایس ایس ایم پریکٹیکل اینڈ فلیکسیبل اپروچ ٹو مینیجنگ چینج, یہ پریکٹیکل اور فلیکسیبل اپروچ ہے جو کہ چینج کر سکتی ہے. پریکٹیکل اور فلیکسیبل کس لیے کہ ہم وہ بتائیں گے جو اچیویبل ہے, اور فلیکسیبل اس لیے کہ جو نیسسری ہوں گے ان کو چینج کریں گے, جو نیسسری نہیں ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. So holistic approach that takes a wide range of factors into account, like incorporation, social and political aspects. So آپ انک جو کمپنی آرگنائزیشن ہے اس کو دیکھیں گے, سوشل اینڈ پولیٹیکل اسپیکٹ کو دیکھیں گے, تو یہ سارے اسپیکٹس کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر نہیں کر سکتے, آپ کو اس کو ہولسٹک اپروچ میں لے کے چلنا پڑے گا. So aims to suggest change that is meaningful and feasible in the organizational context, اور اس میں ہمیں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے چینج وہی بتانی ہے جو ایک تو میننگ فل ہو, آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ کے سے ریلیونٹ ہو, اور پھر فیزیبل ہو. کین بی ہائیلی پارٹیسپیٹیو, اور آبویسلی یہ جو ہے اس میں آپ کو پارٹیسپیشن آف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہے اس کو رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ آپ اپنے طور پر جو ہے ڈرائنگ روم میں سوچ کے نہیں لا سکتے کہ اچھا یہ کر دیں. ان کی پارٹیسپیشن, ان کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. سو انفارمیشن سسٹم کے لیے ایس ایس ایم کیوں ضروری ہے؟ اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ ڈیولپمنٹ میتھڈ, کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ ڈیولپمنٹ میتھڈ نہیں ہے. سو it has been extended with the techniques for information system, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے انفارمیشن سسٹمز میں, یوزفل فار انفارمیشن سسٹم ریلیٹڈ پرابلم سالونگ. سو یہ یوزفل ہوتا ہے کسی بھی انفارمیشن سسٹم ریلیٹڈ پرابلم کے لیے, کو سالو کرنے کے لیے. یوزڈ ان فیزیبلٹی, یہ جب فیزیبلٹی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سافٹ ماڈلس کو, کیونکہ اس میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹس کیپچر میں تو لینی ہی یوزر سے ہے, سو آپ کو تمام اسٹیک ہولڈر سے جو ریکوائرمنٹس لینی ہے, جن جن کی ضروری ہے ان سے جو لینی ہے, اس میں تو ڈیفینیٹلی ایس ایس ایم سافٹ سسٹم ماڈلنگ کو لے کے چلنا ہے. پھر اس کے مطابق جب آپ انفارمیشن سسٹم اپنا جو پلان کر رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو ایس ایس ایم یوز کر سکتے ہیں. The aim is to have system which are seen as relevant, fit the organization and are used. So actually aim کیا ہے ایس ایس ایم کا کہ ایسے سسٹم ڈیولپ کیے جائیں جو کہ آرگنائزیشن سے ریلیونٹ ہو, آرگنائزیشن پہ پوری طرح سے فٹ آ جائیں, آرگنائزیشن چوک نہ ہو وہ سسٹم, اس کو بھی بریتھ کرنے کا موقع ملے, اس کو بھی سانس لینے کا موقع ملے, اور ایسے سسٹم ہو جو کہ یوز ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ یوز ہی نہ ہو, لوگ بس آ گیا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اب اگر ہم کوئی اگزامپل دیکھیں ایس ایس ایم کی, سو کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں, ریکارڈنگ دا ایکٹیویٹیز آف کمیونٹی ہیلتھ ورکرز. اب وہ جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنا جو ہے یہ بھی ہوا ہے سافٹ سسٹم ماڈلنگ میں. ڈیسیژن سپورٹ ان مارکیٹنگ کمپنی, جو مارکیٹنگ کمپنی میں ڈیسیژن سپورٹ سسٹم بنائے گئے ہیں اس میں بھی ایس ایس ایم کو یوز کیا گیا ہے. پرووائڈنگ مشن بریفنگ فار فائٹر پائلٹس, اب جو فائٹر پائلٹس کو مشن کی بریفنگ دی جاتی ہے اس میں بھی ایس ایس ایم کو انوالو کیا گیا ہے انفارمیشن سسٹمز میں, تاکہ جو پائلٹس ہیں ان کی بھی پارٹیسپیشن کو بھی کیا جا سکے اور ان کو بھی انوالو کیا جا سکے اور ان کو اس طریقے سے گائیڈ کیا جائے کہ مشن کس طرح سے یہ اکمپلش ہونا ہے. مینیجنگ اسائنمنٹ سبمیشنز فار ڈسٹینس لرنرز, اسی طرح سے جو اسائنمنٹ سبمیشن سسٹمز ہیں ڈسٹینس لرنر کی, وہ اس میں بھی ایس ایس ایم کے اپروچز کو فٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ہمارا جو ایکٹیویٹیز کا اوور ویو ہے یہ آ گیا ہے. اب اس میں کیا چیز آ گئی ہے کہ میجر چیز وہی آ رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ آف دا آرگنائزیشن انکلوڈنگ کلچرل اینڈ
پولیٹیکل انالیسس. تو ہم یہ بار بار اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں. انٹرنگ دا پرابلم سچویشن. اب اگر ہم پرابلم سچویشن میں آ گئے ہیں تو انٹرنگ کیسے ہوگی؟ سچویشن ان وچ دیر آر پرسیو ٹو بی پرابلم. سو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی سچویشن کو پرسیو کرنا ہے جس میں پرابلمس ہو سکی ہیں. ڈونٹ کنسنٹریٹ آن دا پرابلم. اب یہاں پہ پرابلم جو آ گئی ہے اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پرابلمس آئیں گی. کون سی پرابلم آ گئی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. We may enter the problem situation as external consultants or work or on our own problem situations. So ہم جو ہے نا ایکسٹرنل کنسلٹنٹ سے بھی کوئی پرابلمس ڈلوا کے کام کر سکتے ہیں, اور یا پھر ہم اپنے اون سے بھی پرابلم سچویشنس کو ارائز کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. So what to put in a rich picture. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسٹرکچر ہے, جس میں ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزیشن باؤنڈریز ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے کام کرے گا, یہ آرگنائزیشن کے کیا اسکوپ ہے, کیا گولز ہیں. پھر جیو جغرافیکل کنسیڈریشن کہ یہ کہاں لائی کر رہا ہے, کس جگہ پہ ہے, کس فلور پہ ہے, یہ ساری چیزیں جیو جغرافیکل ہے. پیپل اینڈ انسٹیٹیوشنس, اور پھر کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں, کیا کیا انسٹیٹیوشن اس میں انوالو ہیں. پروسیسز ہیں, اس میں کیا چیزیں ہیں, ایکٹیویٹیز, انفارمیشن اور مٹیریل فلو. اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں, انفارمیشن ہے, مٹیریل کس طرح سے فلو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پروسیسز ہیں. اس کے کلائمیٹ ہے, دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹرکچر اینڈ پروسیسز اینڈ اینی ایسوسیٹڈ پرابلمس. سو جو اسٹرکچر جس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے, یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کلائمیٹ کہیں گے اس کا. اور اس کلائمیٹ میں کیا کیا پرابلم آ رہی ہیں, کیا جو ورکرز ہیں وہ مینیجر کے ساتھ فری ہیں, ان کی کمیونیکیشن کیسے رہی ہے, آپس میں ان کے انٹر گروپ کیسی ریلیشن شپ ہیں. سو یہ سارے اس کلائمیٹ کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. سافٹ فیکٹس, کنسرنس, کانفلکٹس اور ویو. اب ہم نے سافٹ فیکٹس دیکھنے ہیں, کیا کنسرنز ہیں لوگوں کے, کیا ان کے کانفلکٹس ہیں, کیا ان کے ویوز ہیں آپ کسی بھی سسٹم کے بارے میں یا اپنی جاب کے بارے میں کسی بھی حوالے سے. انوائرمنٹ پھر یہ ہے کہ ایکسٹرنل انٹرسٹڈ باڈیز کے اب جو اس آرگنائزیشن اس اسٹرکچر سے باہر جو باڈیز ہیں وہ کون کون سی باڈیز ہیں جو کہ اس کو اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں, اور کون کون سے فیکٹر ہیں, سوشل, کلچرل, ریلیجن, کلائمیٹ, ویدر. کلائمیٹ کا مطلب یہاں پہ ویدر ہے. ویدر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکیں. اسٹاک مارکیٹ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, کسی بھی وجہ سے جو آرگنائزیشن کو وہ کر سکتے ہیں, وہ اس کی اوور آل انوائرمنٹ ہے. سو کامنلی جو یوز سمبلز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آبزرورز اینڈ انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہیں وہ باہر سے دیکھ رہے ہیں, پھر جو پیپل وہ اندر کام کر رہے ہیں, یہ ان کی ہم نے ایک طرح سے باؤنڈریز ہیں, یہ اس کے کنسرنز اور ویوز ہیں کہ ہاؤ کین آئی, اس کو پیسے کتنے مل رہے ہیں. اور پھر جو کانفلکٹ ہے, کیونکہ کانفلکٹ کینچی کی طرح کام کرے گا اور وہ کاموں کو ڈسٹرب کرے گا. اور یہ وہ میسی پکچر ہے جو سافٹ سسٹمز میں ہوتی ہے, اس میں ڈھونڈتے رہیں کون کون سی پرابلمز ہیں, کیا کیا پرابلمز ہیں. صحیح ہے. سو کمیونٹی ہیلتھ سسٹم کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سسٹم تو کمیونٹی ہیلتھ سسٹم ہے. یہاں پہ پیشنٹس ہیں, نرسز ہیں, ریجنل آئی ٹی ہے, ڈیٹا مسنگ ہے, یہ ہاؤ کین آئی ریلائی, اس کو جو مل گیا ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, فائنینس ہے. سو ایک میس ہے. سو اس میں جب ہم چوزنگ بلڈنگ ماڈلز آف ریلیونٹ سسٹمز, پرپزفل ایکٹیویٹی ایچ بیسڈ آن ورلڈ ویو, اس کے اوپر جب ہم آئیں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا. تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلم سچویشن. سو تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلم سچویشن میں واٹ امپورٹنٹ ٹاسک آر ٹیکنگ پلیس, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی امپورٹنٹ ٹاسک ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. واٹ ایشوز ہیو یو آئیڈینٹیفائڈ, ان میں آپ نے کون کون سے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. نیم ریلیونٹ سسٹمز آف ہیومن ایکٹیویٹی, آپ نے جو ریلیونٹ سسٹم جس کو ہم لفظ بار بار یوز کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز میں, وہ ہیومن ایکٹیویٹی میں آپ نے ان کو نام دینے ہیں.
ریلیونٹ سسٹم کیا ہیں؟ ریلیونٹ ٹو ایکسپلورنگ, ڈیبیٹنگ اینڈ چینجنگ دا پرابلم سچویشن. سو ریلیونٹ ٹو ہم ایکسپلور کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, چینج جو کہ پرابلم سچویشن کو چینج کرنے میں مدد کر سکے. ریلیونٹ فرام سب ورلڈ ویو, اور وہ ریلیونٹ ورلڈ ویو کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ورلڈ ایک طرف جا رہی ہے اور آپ ایک طرف جا رہے ہیں. اب یہ ویلتنشانگ جو ہے یہ ایک بڑا ریلیونٹ یوز ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کمپریہنسو کنسیپشن اور اپریہینشن آف دا ورلڈ اسپیسیفکلی فرام اے اسپیسیفک اسٹینڈ پوائنٹ. سو اسپیشلی فرام اے اسپیسیفک اسٹینڈ پوائنٹ, کہ یہ جو ہم کسی بھی جو کنسیپٹ ہے ورلڈ کا یا اپریہینشن ہے ورلڈ سے مراد سسٹم کی, وہ کسی بھی اسپیسیفک اسٹینڈ پوائنٹ سے کیا ہے, یہ ایک بڑا یوز ہوتا ہے کامنلی ٹرمینالوجی. کافی جرمن پروناؤنسیشن ہے تو بڑی مشکلوں سے اندر سے نکلتا ہے یہ آواز. مور دین ون چوزز a variety of views ideas, ایک سے زیادہ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. سو ورائٹیز آف ویو اور آئیڈیاز کو لے کے چلنا پڑتا ہے, کسی ایک ویو اور ایک آئیڈیا کو نہیں لے کے چلنا پڑتا. اور فریز ایز اے سسٹم ٹو, سو دیٹ ایک فریز کر دیں, آئیڈینٹیفائی دا ڈبلو دیٹ میکس دیم میننگ فل اینڈ دا مین ٹرانسفارمیشن. سو ہمیں یہ ویلتنشانگ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو میننگ فل اور اس کو ہم نے ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. پرائمری ٹاسک ہمیں ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. سسٹمز ڈیل ود دا مین ٹاسک آف دا آرگنائزیشن فرام سم ویو پوائنٹ. سو کسی ویو پوائنٹ سے جو مین ٹاسک ہے آرگنائزیشن کو, اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ایشو بیسڈ سسٹم ڈیلز ود دا ایشوز پرابلمس. تو سسٹم کو ایشو اور پرابلمس کو لے کے ڈیل کرنا پڑتا ہے. ناٹ آلویز اے کلیئر کٹ ڈسٹنکشن بٹ ایم ٹو انکلوڈ بوتھ. اور یہ جو پرائمری ٹاسک, ایشو اور ساری چیزیں ہیں, اب یہ ان میں کوئی کلیئر کٹ ڈسٹنکشن نہیں ہے, لیکن ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. سو جب ہم چوزنگ اینڈ بلڈنگ ماڈلز آف ریلیونٹ سسٹمز آف پرپسفل ایکٹیویٹی ایچ بیسڈ آن ورلڈ ویو کو لے کے جا رہے ہیں, تو ہم روٹ ڈیفینیشن پہ جا رہے ہیں. روٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ شارٹ ڈیفینیشن آف اے ریلیونٹ سسٹم ہے. defines who would be involved, purpose, viewpoint from which it is defined. So ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ کون اس میں انوالو ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اس کا ویو پوائنٹ کیا ہے. A system to remember, اب ایک سسٹم ہے جس کو ریممبر کرنے کی ضرورت ہے. not a description of what happens in the real world. اس میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے اس سسٹم میں. We usually work with several definition. ہم usually جو ہے several definitions کو لے کے چلتے ہیں. root definition ہمارے پاس کیا ہے؟ who is doing what for whom, to whom are they answerable, what assumptions are being made and in what environment. So ہم یہ لے کے چلتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کے لیے, پھر وہ کس کو جواب دہ ہے, پھر وہ کیا اپنے طور پر سوچ کے ایزیوم کر کے خیال کر کے لے کے چل رہا ہے, اور کس انوائرمنٹ میں لے کے چل رہا ہے. سو however we use the CATWOE terminology. اب یہ CATWOE terminology کیا ہے؟ اس میں ان پٹ ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ ہو جاتی ہے. اس میں سی کیا ہے؟ کسٹمرز ہیں جو کہ بینیفیشریز بھی ہو سکتے ہیں اور وکٹمز بھی ہو سکتے ہیں اس سسٹم کے. ایکٹرز ہیں دوز ہو ڈو دی ٹی, جو کہ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. ٹرانسفارمیشن کیا چیز ہے؟ ان پٹ سے آؤٹ پٹ نکال رہی ہے. جو ان پٹ جا رہی ہے اس کے اندر کچھ پروسیسز ہو رہے ہیں اور اس پروسیسز کو سے کچھ آؤٹ پٹ آ رہی ہے, تو وہ ٹرانسفارمیشن ہے. اگر ہم اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کہیں گے تو ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ تمام اکاؤنٹ آفس میں جو ورکرز ہیں وہ ایکٹرز ہیں, کیونکہ وہ اکاؤنٹ میں جو بھی ان پٹ آ رہی ہے, چاہے وہ سیل سے آ رہی ہے, چاہے وہ ٹیکسز سے آ رہی ہے, وہ اس کو لے رہے ہیں اور پھر وہ آؤٹ پٹ کے طور پر دے رہے ہیں کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ہمارے پاس. اگر فائنینس کا ہی دیکھیں تو فائنینشیل لیول پہ کیا حالات ہے.
ڈبلو جو ہے اس کو میں پرناؤنس بار بار نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہرحال ویلتھ انشوانگ ہے. سو ورلڈ ویو میکس ٹی میننگ فل. اب ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کو اگر ہم نے میننگ فل بنانا ہے تو ہمیں کسی ورلڈ ویو سے کرنا ہوگا. سو اگر ہمیں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے اس کو میننگ دینی ہوگی کہ بھئی یہ ٹیکسز کو ڈیڈکٹ کر رہا ہے اور یہ جو انکم آ رہی ہے اس کو ایڈ کر رہا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کا بیلنس شیٹ نکال رہا ہے. جو چیزیں چلی گئی ہیں وہ چلی گئی ہیں اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. سو آن سو فورتھ. اس طریقے سے آپ اس کو ایک میننگ دے رہے ہیں کہ بھئی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. اونر جو ہے وہ رسپانسبل ہے، ظاہری بات ہے، جو کہ ٹرانسفارمیشن کو سٹاپ کر سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے. سو یہ جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چیف اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، سی ایف او کہلاتا ہے، چیف فائنانس آفیسر بھی کہلاتا ہے. سو وہ اونر ہو گیا اس کا. انوائرمنٹس جو ہے وہ کیا ہیں کہ گیونز ہیں کہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کنسٹرینٹس ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نہیں کر سکتے، اور گیونز میں آپ کے پاس کیا اکوپمنٹ ہے، کیا فیسلٹیز ہیں، کیا طریقہ کار ہے. سو یہ CATWOE یا کیٹ وہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو یوزلی جو اس کو لے کے چلتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو الگ الگ ناؤن سے رہیں. CATWOE. بلڈنگ روٹ ڈیفینیشن اینڈ یوزنگ کیٹ وہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیدر رائٹ اور روٹ ڈیفینیشن، یا تو آپ روٹ ڈیفینیشن رائٹ کریں اور ویلیڈیٹ اٹ یوزنگ CATWOE ایز اے چیک لسٹ، اور اس کو ویلیڈیٹ کریں اور CATWOE کو جو ہے آپ اس کو یا کیٹ وہ کو آپ چیک لسٹ کے طور پر یوز کریں. اور اگر اس میں سے چیک لسٹ میں سے جو بھی مسنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو پھر ڈیفائن کریں اور پھر دوبارہ سے روٹ ڈیفینیشن ری رائٹ کریں اور جو چیزیں مسنگ تھیں ان کو انکلوڈ کریں، اور پھر اسی طرح سے ویلیڈیٹ کرتے جائیں ایونچولی جب تک ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفائن CATWOE. آپ پہلے چیک لسٹ بنا دیں، پھر اس کے لحاظ سے رائٹر آپ نے یہ سارے ڈیفائن کر دیے، کسٹمرز، ایکٹر، ٹرانسفارمیشن، WOE. تو اب جب آپ نے یہ ڈیفائن کر دیا، رائٹ روٹ ڈیفینیشن دیٹ انکلوڈس آل آف دیم. پھر آپ روٹ ڈیفینیشنز میں ایسی ڈیفائن کریں، ایسی رائٹ کریں کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں. سم لیڈنگ پریکٹیشنرز کرٹیسائز دس اپروچ. جو لیڈنگ پریکٹیشنرز ہیں لیکن وہ اس اپروچ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ پہلے ساری چیزیں بتا دیں اور پھر آپ اس کے بعد اس کی روٹ ڈیفینیشن کریں. وہ فرسٹ پارٹ پہ جاتے ہیں کہ روٹ ڈیفینیشن کریں، اس کو وہ سے چیک کریں اور پھر جو مسنگ ہیں ان کو ڈالتے جائیں. سو روٹ ڈیفینیشن کی اگزامپل کو اگر ہم ایک لے کے چلیں کیس اسٹڈی کے طور پر، ڈپارٹمنٹ of computing own system by which academic staff define a unit syllabus in accordance with the university standards for unit definitions such that the unit will make the expected contribution to the root, provide clear learning objectives for students and be deliverable in practice within the constraint on staff time and other resources within the department. So ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک کمپیوٹر بیسڈ سسٹم ہے جس میں سلیبس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یونٹ بائی یونٹ ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور یونٹ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ پورے سلیبس اور جو لرننگ آؤٹ کمز اور اس چیز کے حوالے سے ہے ڈیلیوربل پریکٹسز اسٹوڈنٹس میں، اس پہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا جائے گا. اور لیکن یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ اگر ہر یونٹ کا یا ہر لیکچر کا 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے تو وہ 1.5 گھنٹے کے کنسٹرینٹ میں ہوگا. اور پھر جو ریسورسز دیے ہوئے ہیں، جو کلاس رومز دیے ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس بلیک بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے، ملٹی میڈیا، جو کچھ بھی ہے، اس حوالے سے جس فلور پہ بھی دیا جا رہا ہے اس کے حساب سے یہ ایک پورا سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے. سو اب یہ انہوں نے روٹ ڈیفینیشن دے دی. سو کیٹ وہ فار یونٹ پلاننگ ایگزامپل کے طور پر اگر ہم لے کے چلیں تو اس میں کسٹمرز کون سے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایکٹرز کون سے ہوں گے، آبویسلی ایکیڈمک اسٹاف ہوں گے. ٹرانسفارمیشن اس میں کیا ہو رہی ہے، روٹ ریکوائرمنٹ فار یونٹ، ریکوائرمنٹ میٹ
by unit syllabus meeting criteria stated, that is objectives deliverable in practice. So ہم نے ریکوائرمنٹ روٹ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ یونٹ کا ہوگا, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر یونٹ کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز اور ڈیلیوریبل ان پریکٹس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ڈبلو کیا ہے اس میں, امپورٹینس آف کلیئر ڈیفینیشن آف یونٹس ٹو روٹ پلاننگ اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ. یونٹ شوڈ ہیو اے ڈیفائنڈ پلیس ود ان دا روٹ. سو ہر یونٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک روٹ کے اندر اس کا کیا رول ہے وہ بتایا جاتا ہے, پھر اس کے حساب سے ہم جو ہے ڈیفینیشن دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ یونٹ کرتے ہوئے آئیں گے, اور اس طریقے سے یہ ہمارا پورا روٹ جو ہے اس سلیبس کو ڈیلیور کرنے کا جو ہے پورا ہو جائے گا. آج کل جو ہے وہ لرننگ آؤٹ کمز بیسڈ جب ہم اپنا سلیبس بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ویٹیج دی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی اس یونٹ کے یہ ویٹیج ہے, اس پہ اتنا ٹائم لگانا چاہیے, اس پہ اتنا ٹائم لگانا چاہیے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ویو بنا رہے ہیں, ورلڈ ویو بنا رہے ہیں. اونر جو ہے آبویسلی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جب چاہے اس کمپیوٹنگ سسٹم کو اسٹاپ کر سکتا ہے, اور انوائرمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹینڈرڈس ہیں فار یونٹ ڈیفینیشن, ٹائم اینڈ ریسورس کنسٹرینٹس. سو انوائرمنٹ کیا ہے کہ یونیورسٹی اسٹینڈرڈ ہے, ہر یونٹ کی یونیورسٹی نے اپنے ڈیفائن کیے ہیں کہ یونٹ کو کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور اسی طرح سے ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ اتنے ٹائم 32 لیکچرز دینے تو 32 لیکچرز دینے, ہر لیکچر کو 1.5 گھنٹے کا ہونا ہے. سو اور یہ آپ کے پاس کلاس ہے, اس کلاس کو آپ نے کرنا ہے. آپ ہمارے لیے یہ کنسٹرینٹ ہے کہ ہم نے ملٹی میڈیا پہ کرنا ہے, ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں. سو ہمارا اس وقت کنسٹرینٹ یہ ہے کہ لائیو جو جب کلاس کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوشچن آنسر اسی وقت ہو رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ اب ہم ایک اور روٹ ڈیفینیشن ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں. اب یہ کیا ہے, a system to provide regular checkups, advice and treatment to diabetic adults in the South Down and Downsville area by means of outpatient appointments at South Down General Hospital in order to empower them to control their diabetes. So ہم ایک اور ایگزامپل کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. جو پریویس ایگزامپل تھی اس میں یونیورسٹی کی یونٹ کی, اس میں جو ہے وہ پورا جو کیٹ وہ تھا وہ پورا ڈیفائنڈ تھا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اس میں ہم کر کیا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سسٹم ایک بنا رہے ہیں جس نے ریگولر چیک اپس کرنے ہیں, اور اس نے ایڈوائز کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانا ہے تمام ڈائبیٹک ایڈلٹس کو کچھ ایریاز کے, کہ وہ ان کی آؤٹ پیشنٹ اپوائنٹمنٹس کو جو ایس جی ہاسپٹل ہے اس کے اندر الاؤ کر دے کہ وہ اپنی کرا سکیں, سو دیٹ کہ ان کی ہم آؤٹ کم کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے, تو وہ اپنی آؤٹ پیشنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خود سے کر سکیں. اب اس پورے پروسیس میں کیٹ وہ کیا ہوگا. سو کلینکل روٹ ڈیفینیشن کے لیے کیٹ وہ کیا ہونا چاہیے, لیٹ سی. اب سی تو ہمیں پتا چل گیا کہ ڈائبیٹک ایڈلٹس ہیں اور کس ایریا کے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایکٹرز کون ہیں یہ تھوڑا سا انڈیفائنڈ ہے. اگین ہمیں ٹرانسفارمیشن پتا چل گئی ہے کہ پیشنٹس وتھ کرنٹ لیول آف سپورٹ, اور ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے پیشنٹس وتھ دا نیسسری سپورٹ, ایڈوائس اینڈ ٹریٹمنٹ ٹو انیبل دیم ٹو مینیج دیئر ڈائبٹیز. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو نیسسری سپورٹ اور ایڈوائس اور ٹریٹمنٹ یہ ساری چیزیں مل جائیں, سو دیٹ کہ ان کی ڈائبٹیز جو ہے, ان کے جو شوگر ہے وہ کنٹرول میں رہے. اب اس میں جو ورلڈ ویو ہے وہ کہاں سے آنا ہے, وہ آؤٹ پیشنٹ کیئر کین پرووائڈ سپورٹ دیٹ ول انیبل پیپل ٹو کنٹرول دیئر ڈائبٹیز. اب ہم چاہ کیا رہے ہیں کہ ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو ایسی سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں, یا لوگوں کو ایسی سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ یہ اس کو جو ہے نا تمام وہ بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے یا پرابلم کہا جاتا ہے. تو شوگر لیول اگر آپ کا کنٹرول رہتا ہے,
خدا نہ کرے ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرنا، اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت مشہور ایڈ میں ہمارے بہت مشہور پلیئر آتے ہیں، وسیم اکرم، جن کو بڑی ینگ ایج سے شوگر تھا، لیکن وہ اپنی آپ اس کے باوجود انہوں نے اتنی پروفیشنل لیول پہ گیم کھیلی اور بڑے اچھے آل راؤنڈر ہے. سو صرف اور صرف اس ایک چیز کی وجہ سے کہ وہ اپنی شوگر پہ کے بارے میں اویئر رہتے تھے اور اس کو کنٹرول کر لیتے تھے جیسے ہی اوپر نیچے ہوتی تھی. سو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ ایز ریسپانسبل مینیجرز آف دیئر اون ٹریٹمنٹ، ناٹ پیسو ریسیپینٹس. اب اس میں ہم ٹرانسفارمیشن کر کے ورلڈ ویو کیا دے رہے ہیں کہ پیشنٹس کو خود اپنی باڈی کا مینیجر ہونا چاہیے. یوزلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، ان کو بس وہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے جو دوا دے دی ان کو دے دی، ان کو اپنے جسم کے اپنی چیزوں کے بارے میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ ایک آپشن دینا چاہ رہے ہیں. سو اب اس میں اونر کون ہوگا، یہ بھی تھوڑا سا انڈیفائنڈ ایریا آ گیا. اور آبویسلی جو اس کی انوائرمنٹ ہے وہ سب سے پہلے تو ایس جی ہاسپٹل ہے، پھر آؤٹ پیشنٹ کلینک ہے اس کا، پھر جو ایریا جس ساؤتھ ڈاؤن اور ڈاؤنز ویل ایریا جو ہے، ان تمام یہ جو ہے اس کی انوائرمنٹ بن رہی ہے. سو جب یہ چیک لسٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ روٹ ڈیفینیشن جو دی گئی ہے اس میں یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں مسنگ ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں ری رائٹ کرنا ہے مسنگ پارٹ کو انکلوڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو مسنگ پارٹ کو انکلوڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد روٹ ڈیفینیشن کو ری رائٹ کرنا ہے. سو مسنگ پارٹ میں ہم نے ایکٹرز کون کون سے ہو گئے، میڈیکل، نرسنگ اینڈ ایڈمن اسٹاف آف دا کلینک، یہ اس کے ایکٹرز ہو گئے. اور جو ہے ہم نے کیا ایڈ کیا، ہم نے اونر ایڈ کیے کہ ایس جی ایچ مینجمنٹ ہے جو کہ اس سسٹم کو جب چاہے اسٹاپ کر سکتی ہے. اور انوائرمنٹ میں بجٹ اینڈ اسٹافنگ کنسٹرینٹس کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لمیٹڈ بجٹ اور 24 آور اسٹافنگ اس چیز کے لیے کرواتے رہیں. سو اسٹاف کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے گھنٹے تک چلانا ہے یا 24 آور ہی چلانا ہے، کیا کریں ہم اس میں. سو ریوائزڈ آر ڈی اب کیا بنا، ان ایس جی ایچ مینجمنٹ اون سسٹم staffed by medical, nursing and clerical staff of the hospital and operating within the health authorities' constraints on budget and staffing to provide regular checkups, advice and treatment to diabetic adults in the South Down and Downsville area by means of outpatient clinic visits at South Down General Hospital in order to ensure that all are empowered to control their diabetes. So اب یہ ایک کمپریہنسو روٹ ڈیفینیشن بن گئی اس سسٹم کی. سو یہ دوسرا طریقے کی آپ کو کیس اسٹڈی کر کے بتائی. سو ہم نے جو چوزنگ اے بلڈنگ ماڈل آف ریلیونٹ سسٹم جو ہے اس سے اب ہم آگے چلے گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم بیسیکلی نیکسٹ اسٹیپ میں ایکٹیویٹیز میں ہم نے چوزنگ اینڈ بلڈنگ ماڈلز آف ریلیونٹ سسٹم ہم نے دیکھ لیا. اب ہم ذرا پرپسفل ایکٹیویٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں. اس میں ہم کانسیپچل ماڈل کریں گے. سو منیمم نیسسری سیٹ آف ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، ڈیفائن ٹاپکس اینڈ ٹائم ایلوکیشن، ہم ٹائم اور ٹاپکس ڈیفائن کریں ایلوکیشن کے. ڈاکیومنٹ یونٹ ٹو یونیورسٹی اسٹینڈرڈز، ہم نے یونٹ کو یونیورسٹی اسٹینڈرڈز کے لحاظ سے ڈاکیومنٹ کرنا ہے. اپریشیٹ یونیورسٹی اسٹینڈرڈ فار یونٹ ڈیفینیشن، اب ہم یونٹ ڈیفینیشن کی جو ہے انہوں نے اسٹینڈرڈ جو سیٹ کیے ہیں یونیورسٹی کے، اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے فورس کرنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے. اپریشیٹ یونٹس ایکسپیکٹڈ کنٹریبیوشن ٹو روٹ، اب جو روٹ میں جو کنٹریبیوشن ہونی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. ڈیفائن لرننگ آبجیکٹیوز، ہمیں لرننگ آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہیں. ڈیسائڈ میتھڈ آف ڈیلیوری، ہم نے میتھڈ آف ڈیلیوری ڈیسائڈ کرنا ہے. اپریشیٹ ٹائم اینڈ ریسورس کنسٹرینٹ، اور جو ٹائم اور ریسورس کنسٹرینٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے.
سو کنسیپچول ماڈل میں ہمارا جو ہے ہم نے اس کو دیکھا کہ اپریشیٹ کرنا ہے یونٹس ایکسپیکٹڈ contribution to root, document unit to university standards, appreciate time, resource and constraints. پھر ہم گئے appreciate university standards for unit definition, decide method of delivery, define learning objectives, define topics and time allocation. اب یہ ہمارا once again کیونکہ ہم اسٹارٹ فرام اینی ویئر چوز اینی ون ویئر کی بات ہو سکتی ہے، سو ہم یہ کر سکتے ہیں. اب یہ سارا ہمارا ایک بلڈنگ بلاک بن جائے گا اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیفائن اسیسمنٹ کرائیٹیریا، مانیٹر 1 to 7 اور ٹیک کنٹرول ایکشن. تو ہم پھر اس کے بعد سے ہم ٹیک کنٹرول ایکشن کر رہے ہیں. سو ہم یہ سارا کچھ اس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں سے یہاں ہوگا، ہم نے اسیسمنٹ کرائیٹیریا بنا لیا ہے، اس کی بیس پر ہم اس کو مانیٹر کرتے جائیں گے اور جو کچھ یہاں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی اس کو چینج کرنا چاہیں گے. دا 3 اور 5 E's جو ہیں ہم ان کو لے کے چل سکتے ہیں. ایفیکیسی، ڈز دا means work, does it actually achieve the transformation. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، تو اس کو کتنا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس نے واقعی اچیو کر لیا ٹرانسفارمیشن یا نہیں. ایفیشینسی، ڈز اٹ یوز دا منیمم نیسسری ریسورسز. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ منیمم نیسسری ریسورسز کے ساتھ کر رہا ہے یا منیمم کو کراس کر کے میکسیمم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پھر ایفیشینٹ تو نہ ہوا. افیکٹونیس ہم نے دیکھنی ہے، از دا ٹرانسفارمیشن میٹنگ دا لانگر ٹرم ایم. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ لانگر ٹرم اور ایم کو لے کے چل رہی ہے یا نہیں. آلسو ایتھیکیلٹی اینڈ ایلیگنس، اگر ہم چاہیں تو ایتھیکل ایشوز کو بھی اور ایلیگنٹ کتنا ہے یہ سسٹم اپنے چیزوں تک پہنچنے کے لیے اس کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. سو یہ اب ہمارا اس طرف ہم آ گئے کہ ڈیبیٹنگ دا سچویشن یوزنگ ماڈل، آئیڈینٹیفائنگ ڈیزائربل اینڈ کلچرلی فیزیبل چینجز، فائنڈ ڈاکومنٹیشن بٹوین کانفلکٹنگ انٹرسٹ دیٹ ول انیبل اینڈ ٹیکنگ ایکشن ٹو امپروو. سو ہم اس طرف اب آگے آ گئے. یہ والا کام بھی ہم نے کر لیا. اب ہم پارٹیسپیٹری ڈیزائنس کی طرف جا رہے ہیں. یوزرز آر ایکٹیولی انوالو ان ڈیولپمنٹ. یوزر جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو کرتے ہیں اس میں ہم ڈیولپمنٹ میں. شوڈ بی یوزڈ اف یو وانٹ ٹو ڈرا این ایگزسٹنگ آرٹیفیکٹس. اور یہ اگر ہم یوزر کسی بھی کام کے اس کے اسٹیپس اور ان کے پوائنٹس لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لائک لرننگ آؤٹ کمز میں اگر ہم لکھ رہے ہیں کہ دا اسٹوڈنٹ مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی HCI ماڈلنگ اینڈ could know all the techniques and things like that. So یہ artifacts ہو جائیں گے اس کے حوالے سے. Not suited for radical design changes. اور جب بھی participatory design ہوتا ہے تو اس میں radical design change نہیں کرتے کہ ایک participant نے جیسے ہی آپ کو بولا کہ یار یہ کر دو تو آپ نے فوراً ہی چینج کر دیا. نو، آپ سارے جمع کر کے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی ہم کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے. سو ڈیٹا کلیکشن اس میں کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے آبزرویشنز، انٹرویو، کولیبریٹو ڈیزائن اینڈ کوآپریٹو فوٹوٹائپنگ گائیڈڈ بائی اے ویل ڈیفائنڈ ریسرچ کویسچن. سو ہم یہ ساری چیزیں ایک ویل ڈیفائنڈ ریسرچ کویسچنس کے ساتھ جو ہے ہم ڈیزائن اور پروٹوٹائپنگ میں بھی اس کو پارٹیسپیٹ کراتے ہیں. ڈیٹا انالیسس ہم کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ انالائز آرٹیفیکٹس ایٹ بریک ڈاؤنز. تو ہر بریک ڈاؤن پہ ہم آرٹیفیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ کیا مل گیا. پھر analyze videos, interviews and prototypes collected from sessions with the user. So جو بھی آپ نے کیا ہے، ویڈیو کیا ہے، انٹرویو کیا ہے یا پروٹوٹائپس پہ کام کروایا ہے، اس کو پھر آپ انالائز کرنے بیٹھ جاتے ہیں جب یوزر نے اس پہ سیشن کیا ہوتا ہے آپ کے سسٹمز پہ. آؤٹ کم ورکنگ ود دا یوزر، دا پروڈکٹ از ایوالوڈ فرام دا ایگزسٹنگ آرٹیفیکٹ. سو جب ہم اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کہ ہم یوزر کے ساتھ ہی انوالو کر لیتے ہیں اور پروڈکٹ یوزر کے یوز کے ساتھ ہی ایوالو ہو رہی ہوتی ہے اور جو ایگزسٹنگ آرٹیفیکٹس ہیں ان پر ہی بیس کر رہی ہوتی ہے. ایگزامپل میں پیپر بیسڈ پروٹوٹائپنگ ٹیکنیکس یوز فار پارٹیسپیٹری ڈیزائن. جو پیپر بیسڈ ہوتا ہے اس میں ایک جو پکیٹیو ہے، پلاسٹک
انٹرفیس فار کولیبریٹو ٹیکنالوجی انیشیٹو تھرو ویڈیو ایکسپلوریشن. اس میں کیا ہوتا ہے, سم ڈیزائن کمپوننٹس آر پریپیئرڈ بائی دا ڈیولپرز. اس میں جو ہے کچھ ڈیزائن کمپوننٹ جو ہیں وہ ڈیولپر لیتا ہے. پھر پین, پینسل, اسٹکی نوٹس, پیپر ایٹسٹرا یوز بائی دا یوزر. سو یہ جو ہے ہم یوزر کو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں ڈالیں. پھر ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز آر یوز ٹو ریکارڈ واٹ ہیپنس. پھر ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہوا, کیسے اس نے یوز کیا پیپرز کو, نوٹس کو, پکیٹیو کو. سو یہ پکیٹیو کی ایک انوائرمنٹ ہے کہ ہم نے جو ہے انٹریکٹیو ایکول ایفیشنسی ڈرائنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو آئیکونس, کلر, ہائی لائٹ, لیبلز, شیئر ڈیزائن سروس اور یہ ساری ان کو دیا ہوا ہے, اور وہ اس طریقے سے کام کر کے ایک ڈیزائن کو ایوالو کر رہا ہے یوزر. پھر اس میں دوسرا جو ہے وہ کارڈ ہوتا ہے, کولیبریٹو انالیسس آف ریکوائرمنٹ اینڈ ڈیزائن. اس میں یہ ہوتا ہے دا سیم پرنسپل ایز پکیٹیو بٹ اسکرین ڈمپس. اب یہاں پہ ہم اسکرین ڈمپس لے رہے ہوتے ہیں, کسٹمر مینٹل آپریشن, ڈیسائڈ واٹ یو نیڈ. پھر ہم نے کا ڈیسائڈ ٹو آرڈر اونلی دیز 2 items, نو براؤزنگ. ہم نے یہ ان کو کہا کہ 2 میں سے کوئی ایک چیز کریں. سلیکٹ انڈیویجول آئٹم, اب اس نے ملک کو سلیکٹ کر لیا. پھر سلیکٹ انڈیویجول آئٹم, اس نے ایگ کو سلیکٹ کر لیا. پھر نیگوشیٹ ڈیلیوری ویئر, اب آپ نے بتایا کہ جی میری گھر پہ بھیجنا ہے, کتنے بجے بھیجنا ہے. اب بلنگ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوزول بلنگ نہیں کرو, کریڈٹ کارڈ میں کرو. سو یا یوزول بلنگ کرو تاکہ میری یوزول بلنگ میں آ جائے, اور کیش آن ڈیلیوری اور کریڈٹ کارڈ میں نہ کرو. سو اس کے یوزول بل میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. سو یہ جو ہے دا کارڈز آر یوز ٹو ایکسپلور ورلڈ فور آپشنز ود دا یوزر. سو یہ کارڈز ایک طرح سے یوز کر کے ہم نے اسکرین ڈمپس کو یوز کر کے ہم نے بتایا کہ یوزر نے کیسے انٹریکٹ کیا کسی بھی آن لائن سیلز کی سسٹم کے اوپر. سو in order to summarize, soft systems methodology takes a broader view of human and organizational issues. یہ جو ہے وہ broader perspective میں جو ہے holistic approach میں لے کے چلتا ہے. میسی ہوتا ہے, کہیں سے بھی start ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی end ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں انالیسس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انالائز کریں. پھر اس میں سوشل ہیومن ایسپیکٹس کو کیونکہ سامنے رکھنا ہوتا ہے, آرگنائزیشنل بیہیویئر کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ روٹ ڈیفینیشن دیتے ہیں. روٹ ڈیفینیشن کو پھر ہم نے بتایا کہ کیٹ وہ کے ساتھ ہم چیک کرتے ہیں, اور چیک کرنے کے بعد جو ہے ہم اگر کوئی چیزیں مسنگ ہو جاتی ہیں تو وہ مسنگ چیزیں ایڈ کرتے ہیں, اور پھر اس روٹ ڈیفینیشن کو ہم جو ہے اس کے ساتھ سے ری رائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ تمام مسنگ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کیٹ وہ پہلے بنا لیں اور اس کے بعد اس کی روٹ ڈیفینیشن بنائیں. جو اچھے پریکٹیشنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روٹ ڈیفینیشن بنا کے کیٹ وہ کو لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کیٹ وہ کی بیس پہ روٹ ڈیفینیشن ہی یعنی اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں. سو یہ ہم نے اس کو آپ کو اگزامپل سے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے ہو سکتا ہے. جہاں پہ تو ویل ڈیفائنڈ کیٹ وہ ہیں وہاں پہ تو روٹ ڈیفینیشن شروع میں ہی, جیسے ہم نے یونیورسٹی کی اگزامپل لی تو وہاں پہ تو یہ روٹ ڈیفینیشن پہلے ہی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پہ ایوالو کر رہا ہوتا ہے سسٹم وہاں پہ ہمیں کیٹ وہ پہلے نہیں لینی پڑتی, پہلے ہم اپنی ٹاسک رکھ لیتے ہیں. اور سسٹم ہیلتھ کیئر میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتی, تو وہ آپ کو بعد میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روٹ ڈیفینیشن بنتی ہے وہ بڑی زبردست بن جاتی ہے. پارٹیسپیٹری میتھڈالوجی میں ہم نے یہ کہا کہ کیپ یوزرز ایکسپیکٹیشنز ان چیک. ہم یوزرز کی ایکسپیکٹیشن کو چیک کریں گے, ریڈیکل چینجز اس میں نہیں کریں گے. یوزرز تھنکنگ کین بی کنسٹرینڈ ٹو واٹ دے آر یوز ٹو. اب کیونکہ یوزرز کی جو تھنکنگ ہے وہ یوزلی کنسٹرینڈ ہوتی ہے کہ بھئی وہ کیسے کام کر رہے ہیں. ہر یوزر جو ہے بائی نیچر جو ہے چینج ٹیکنالوجی کے خلاف ہوتا ہے انیشلی, خاص طور پر جو
ہم جن کو کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس یوزر ہو گئے ہیں, جن کو ایک ٹائم لگ گیا ہے اس جگہ پہ. whenever users are available and willing to take part in the design, so جب بھی آپ ان کو یوزر اویلیبل ہیں اور وہ willing ہیں ڈیزائن کو میں پارٹ پلے کرنے کے لیے, تب ان کو ضرور انوالو کریں, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے سسٹم میں. With that we come to an end to today's lecture. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.